السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محترم دینی بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم تمام لوگوں کے اوپر بے پایا شکر و احسان ہے کہ بمبئی کی اس مصروفیات کی زندگی میں اور مصروفیات کی زندگی میں ہفتے میں جو ایک دن سنڈے پڑتا ہے، اس سنڈے میں انسان بہت سارے لوازمات اس کے ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ کر کے اور اللہ کے اس گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو سننے کے لیے، تو یہ ہم سب کے لیے بڑی ہی سعادت اور شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی اس حاضری کو قبول فرما لے، اور جس طریقے سے اے مولا ہم تیرے اس گھر میں تیری کتاب کلام اللہ اور تیرے نبی کی فرمودات کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کل جب ہم تیرے سامنے میدان محشر میں پیش کیے جائیں تو مولا تو ہم تمام لوگوں کو جنت میں ایسے اکٹھا فرما۔ حضرات گرامی، موضوع کی وضاحت اس مسجد کے امام و خطیب نے کی یہ ہے کہ جس موضوع پر آج کی اس ہفتہ واری درس میں آپ کی اس مسجد قباء میں چند باتیں کہنے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں، موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے۔ چونکہ محبت کا دم تو ہر کوئی بھرتا ہے، جو بھی مومن اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اور جو اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا اپنے آپ کو ایک فرد گردانتا ہے، ہر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتا ہے۔ لیکن دعویٰ ایک الگ چیز ہے کہ کسی چیز کا دعویٰ کیا جائے اور اس کو پریکٹیکلی طور پہ کر کے دکھایا جائے، یہ الگ چیز ہے۔ آج دیکھیے کہ 12 ربیع الاول کتنے دھوم دھڑکے سے بھی میں ممبرا سے آیا ہوا ہوں، روڈ پہ کیا کیا تماشائی اور کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ بھی تو محبت رسول ہی کے نام پہ کی جا رہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ محبت رسول کیسے کریں، محبت رسول کا معیار کیا ہے، محبت رسول کا تقاضا کیا ہے، کیسے ہم یہ ثابت کریں گے کہ محبت ہماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کا اصول یہی ہے، خلاصہ یہی ہے کہ
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو من وعن ہم تسلیم کر لیں، اور تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عملی زندگی میں ہم اس کو برت لیں۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انسان کو محبت کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی جو میں نے آیت نمبر 31 ابھی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک پیمانہ اور ایک کسوٹی دے دیا ہے کہ کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے برگزیدہ نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہا ہے، یہ میسج امتیوں کو پہنچا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجیے، کیا کہہ دیجیے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دم کرتے ہو، تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو تمہارا دعویٰ کیسے سچا ہوگا؟ اپنے دعوے میں تم سچے ہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہو، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ فَاتَّبِعُونِي، تو تم میری اتباع کرو۔ میری کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی۔ جب نبی کی اتباع اور پیروی کر لو گے تو تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اپنے دعوے میں سچ ہو۔ اور جب نبی کی اتباع اور پیروی کر لو گے تو اس کا بینیفٹ، اس کا فائدہ، اس کا ثمرہ بھی آپ کو ملے گا، دنیا میں بھی اور کل مرنے کے بعد آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیا فائدہ ملے گا؟ یحببکم اللہ، زمین و آسمان کا وہ رب تم سے محبت کرنے لگے گا، تم اس رب کے چہیتے بندے ہو جاؤ گے، اور جب رب ہم سے محبت کرنے لگے گا تو یہ ذلت و رسوائی کے جو بادل امڑ رہے ہیں اور ہر انسان بے قراری اور بے اطمینانی کے ماحول میں ہے، حالات کیسے ہوں، کیا سے کیا چیزیں ہو رہی ہیں، کچھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، تو یہ بے قراری کا، بے اطمینانی کا اور یہ ہے کہ بدسکونی کا جو ماحول ہے، یہ ماحول ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ انسان اللہ کا چہیتا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کر رہا ہے۔ تو دنیا کے اندر انسان اللہ کا محبوب بندہ ہو جائے گا، مرنے کے بعد حشر میں اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں پہ پردہ ڈالے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ تو یہ آیت بھی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے، اور اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت یہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سلیقہ اور انداز یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہو جائیں، آپ کی سنت کو اپنا لیں، آپ کے فرمودات کو اپنا لیں، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، گھر میں، اہل و عیال میں، بیوی بچوں میں، دوستوں میں، جہاں کہیں رہے، ہمارا مرنا جینا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سلیقہ ہے، طریقہ ہے۔ اور اسی لیے جب آپ قرآن کریم کی سورۃ الاحزاب کی آیت کو آپ پڑھیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین سمپل، بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر علماء تفسیر اس آیت کی تفسیر میں رحمتراد ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل، سمپل اور نمونہ ہے۔ نمونہ ہر چیز میں ہے، عبادات میں، آپ وضو کیسے بنائیں، آپ نماز کیسے پڑھیں، روزہ کیسے رکھیں، زکوٰۃ کیسے دیں، حج کیسے کریں، یہ عبادات ہیں۔ عبادات، آپ کی عبادتیں کیسے ہوں، آپ کے معاملات کیسے ہوں، معاملات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین آئیڈیل سمپل نمونہ ہے۔ خرید و فروخت ہماری کیسے ہو، ڈیلنگ کیسے ہو، دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارا کیسا ہو، والدین کے ساتھ برتاؤ کیسا ہو، پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہو، چھوٹے بڑوں کے ساتھ کیسا ہو معاملات،
ڈیلنگ جو ہو رہی ہے اخلاقیات میں، ہمارے لیے ہر چیز میں، حتیٰ کہ لباس میں، اٹھنے بیٹھنے میں، طور طریقے میں، کلام میں، گفتگو میں، ہر چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، آپ کے لیے، ساری کائنات کے لیے، امت محمدیہ کے ہر فرد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین، آئیڈیل اور سمپل اور نمونہ ہے۔ لیکن آج ہمارے نسل نو کو دیکھیے، سب ایسے نہیں ہیں۔ اس نیو جنریشن میں جتنے ایسے بچے اور بچیاں ہیں جو اللہ والے ہیں، تہجد گزار بھی ہیں فتنوں کے دور میں، لیکن اکثریت نسل نو یہ تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ ان کا وضع خطا دیکھیے، ان کا چہرہ دیکھیے، ان کا لباس دیکھیے، ان کا طرز گفتگو دیکھیے، ان کے معاملات دیکھیے، ان کے لین دین دیکھیے، ہر چیز میں ان کے لیے آئیڈیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان بچوں کو دیکھیے، ان کے بال کی سٹائل دیکھیے، ان کا آئیڈیل کوئی کرکٹر ہے تو کوئی فلمی اسٹار ہے۔ لباس دیکھیے، ان کا آئیڈیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ان کے آئیڈیل کوئی کرکٹر، کوئی پلیئر یا کوئی فلم اسٹار ہے۔ حتیٰ کہ چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بات کا اسٹائل، یہ ذرات اسی پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ اسکرین ٹچ موبائل ہے، ذرات اسی پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو اپنا آئیڈیل انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، بلکہ کسی اور کو مان لیا۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہ آئیڈیل کسی اور کو مانو اور سال میں ایک بار جشن عید میلاد النبی کے نام پر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کیا جائے، تو یہ وہی چیز ہے کہ کسی شاعر نے کہا ہے تَعْصِلِ الْإِلَٰهَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ، کہ جو اس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس رب کی دن رات نافرمانی کرتے ہو، اور نافرمانی کرنے کے ساتھ یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ هَذَا مَحَالُ الْقِيَاسِ بَدِيهُ، یہ چیز، یہ تمہارا دو رخ کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، سرکشی، معصیت، نافرمانی دن رات ہو رہی ہے، اور دعویٰ بھی ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ تو سمجھ سے باہر کی چیز ہے، یہ سمجھ سے باہر ہونے والی یہ چیزیں ہیں جس کا تصور تم دے رہے ہو۔ اور آگے شاعر کہتا ہے لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَاعْتَهُ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعُ، کہ اگر تمہاری محبت سچی ہوتی لَأَطَاعْتَهُ، تو تم اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان المحب لمن يحب مطیع، جو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر ادا پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کا مطیع ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے۔ آج دیکھیے، ایک شوہر اپنی بیوی سے بھی محبت کرتا ہے، ایک بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، یہ جائز محبت ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، ایک بیٹی اپنے باپ سے محبت کرتی ہے، ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، ایک بچہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، ایک بھائی اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے، ایک بہن اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے۔ یہ سب جائز محبت ہے، لیکن اگر یہ محبت سچی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کام نہیں کرنا ہے جس کام سے باپ کو تکلیف ہوتی ہو، جس کام سے ماں کو تکلیف ہوتی ہو، جس کام سے بیوی کو تکلیف ہوتی ہو، جس کام سے شوہر کو تکلیف ہوتی ہو۔ اگر وہ کام کیا جائے اور اوپر سے محبت کا دم بھرا جائے تو یہ محبت کا دم بھرنا، یہ دعویٰ غلط ہے، کیونکہ کام وہ کیا جا رہا ہے جو ان کی مرضی کے خلاف ہے۔ تو یہ محبتیں جو ہوتی ہیں، اس محبت میں کبھی کبھار انسان ایسا ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے، اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے بیٹے کو خوش کرنے کے لیے انسان ناجائز بھی کام کر لیتا ہے۔ تو یہ ان المحب لمن يحب مطیع، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے وہ بھائی، بلکہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کا ایک بڑا طبقہ آج 12 اوقات کے نام پر عید میلاد النبی مناتا ہے، اور سال میں ہمیشہ یہ جشن منائی جاتی ہے۔ ان کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، دعویٰ یہ اپنے دعوے میں انسان سچ نہیں ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ ابھی دیکھیے میں آ رہا تھا، عصر کی نماز پڑھ کر کے نکلا، دیکھا کہ اس وقت روڈ پہ پوری دنیا موجود ہے، سب جھنڈوں کو لے کر کے. یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی وہ حدیث اٹھا کے آپ پڑھیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے یہ غزوہ خندق کے موقع پر مشغول کر دیا اور نماز عصر فوت ہو گئی، آپ نے اس وقت نماز عصر ادا کی جب سورج کے اندر زردی آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار کے حق میں بد دعا کر دی کہ ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلون عن الصلاۃ الوسطی. اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں نماز عصر سے مشغول کر دیا. نماز عصر وقت پہ نہیں ادا کر پا رہے ہیں، قضا ہو جا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا کے لیے اپنی ہاتھ پا دیتے. آج وہی نماز محبت رسول کے نام پر، جشن میلاد کے نام پر، اسی نماز کا جنازہ اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا ہے؟ نماز عصر پڑھتے ہیں لوگ، تو یہ کون سی محبت ہے؟ وہ نبی جس نبی نے ناچ گانے کو، میوزک کو، سارنگی کو، جس نبی نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہو، آج یہ ہے کہ یہ جو اسٹیج بنائے جاتے ہیں، گنبد خضرا کی تصویریں بنائی جاتی ہے، مجسمہ بنایا جاتا ہے، ڈی جے اتنے ہائی آواز کے لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے خیال سے اگر وہ انسان جو دل کا مریض ہو سے گزر جائے تو اس کی حال بے حال ہو سکتا. اور میوزک ابھی کل کسی شاگرد نے ہمارے واٹس ایپ پہ بھیجا، پڑوسی ملک کی کچھ تصویریں کہ بڈھے لوگ جن کے سر کے بال، داڑھی کے بال پکے ہوئے ہیں، وہ ڈینس کہ دیکھے تو شیطان شرما جائے. ڈینس، نعت خوانی ہو رہی، قوالیاں ہو رہی ہیں اور دھوم دھڑک کے ساتھ ڈینس کر رہے ہیں. دوسری تصویر بھیجا کہ اس میں یہ خواتین ہیں فل میک اپ کے ساتھ اور وہ بھی ڈینس کر رہی ہیں، اور نام کیا دیا جا رہا ہے؟ محبت رسول، جشن عید ملاد. میرے دوستو، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کریں؟ محبت کرنے کا سلیقہ سیکھنا ہے. اور تو آئیے وہ سلیقہ ہم صحابہ کرام کی تاریخ کو پڑھیں، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں، صحابیات کی سیرت کو پڑھیں، تو ہمیں وہ سلیقہ آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کریں. آپ دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ جو صحیح بخاری کتاب الایمان والنذور کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ملائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے. کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انت احب الی من کل شیء الا من نفسی. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری نگاہ میں دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں لا یا عمر. وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے مانگا تھا، اللہم اعز الاسلام بعہد الامرین، کہ اے پروردگار عالم، دونوں عمر میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تو اسلام کو عزت بخش دے، اسلام کی سربلندی ہو جائے، اسلام کی نصر و اشاعت میں ہمیں مدد ملے. دو عمروں میں سے ایک عمر، ایک ابو جہل کا نام کیا تھا؟ عمر بن ہشام، اور ایک عمر بن خطاب. یہ دونوں کفار کے بڑے لیڈروں میں سے تھے، سرگنے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے کسی کو ہدایت دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرف الاسلام. وہ عمر جن کی منقبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ما سلک طریقا الا سلک الشیطان فجا آخر. کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے باروب صحابی تھے کہ انسان تو انسان جس راستے سے، جس گلی کوچے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا تھا، شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ
10 صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی کہ اے عمر تم جنتی ہو۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی رائے کی تائید میں اللہ تعالیٰ آسمان سے قرآن کریم کی آیات کو وحی کی شکل میں نازل فرما دیتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ میری نگاہ میں دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے، سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ یا عمر، اے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل ہو۔ سوچئے تو ذرا، جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، ان کی بلقبت میں یہ تمام چیزیں آپ نے سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، ان کا ابھی ایمان تمہارا مکمل نہیں، جیسا ایمان ہونا چاہیے وہ ایمان تمہارے اندر نہیں۔ جب یہ سنا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ لانت احب الی من کل شیء حتی من نفسی، اور کما قال، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری نگاہ میں اب میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کے زبان مبارک سے جب یہ جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، کہتے ہیں الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ دوسری حدیث جو صحیح ہے نہیں کی، جس کے روایت کرنے والے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کی نگاہ میں اس کے والدین سے، اس کے بچوں سے اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں جب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے تو میرے دوستو محبت کا سلیقہ سیکھنا ہے کہ محبت اللہ کے رسول سے کیسے کریں، تو ہمیں ان صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنا ہے۔ ایک قدم آگے اور غزوہ احد کے موقع پر ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب گھماسان کی جنگ شروع ہو جاتی ہے تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشر مبشرہ میں سے ایک ہے، جنہیں بھی اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی تھی، اپنا سینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں نہری دون نہری۔ صحیح مسلم کتاب المغازی کی حدیث آپ پڑھیے کہ کہتے ہیں کہ نہری دون نہری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا سینہ آپ کے سینے کے سامنے، تیر آئے دشمنوں کی تو میرے سینے میں چبھے، درد ہو مجھے ہو لیکن میرے ہوتے بھی نبیوں کے سردار سید الانبیاء والمرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محبت تھی۔ محبت کا سلیقہ سیکھنا ہے تو ہم ان صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھیں، جان دیتی دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ پروانے تھے، یہ شہدائی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ایک کانٹا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں چبھنا انہوں نے غفلہ نہیں کیا، اپنی جان کی بازی لگا دی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف پہنچے اس کو گوارا نہیں کیا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سولی پہ لٹکایا گیا ان سے کہا گیا کیا خیال ہے تمہارا کہ تمہاری جگہ پر ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور تمہیں چھوڑ دیا جائے؟ کہا تم تو یہ کہتے ہو تو مجھے یہ تو گوارا نہیں ہے کہ میرے ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا نہ چھپ جائے۔ تو یہ صحابہ کرام کی جسمانی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غار ثور کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، اور صحابہ کرام ہی نہیں حتیٰ کہ صحابیات بھی، ان کا بھی جذبہ دیکھیے۔ غزوہ احد کے موقع پر البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور دیگر مورخین اور سیرت نگاروں نے جو چیز لکھی ہے کہ انصار کی ایک خاتون جس کا باپ بھی، بھائی بھی، شوہر بھی غزوہ احد میں جام شہادت نوش فرما چکے ہیں، حتیٰ کہ خبر مدینہ میں آ چکی
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب ہمارے درمیان نہ رہے۔ صحابہ کرام جو مدینہ میں تھے بوکھلائے ہوئے تھے، اور افراتفری کا ماحول کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ بھی دیگر صحابہ کرام کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ جب یہ صحابہ کرام غزوہ احد سے لوٹ رہے تھے، مدینہ کے لوگ نکل کر کے ان کا انتظار کر رہے تھے، انہیں انتظار کرنے والیوں میں ایک خاتون انصار کی بھی تھی۔ جب اس کو یہ بتایا گیا، اور یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اس کے باپ، بھائی اور شوہر کے شہادت پر تعزیتی کلمات انہوں نے پیش کرنا چاہا، وہ کہتی ہیں ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ جواب میں ملتا ہوا بخیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخیر ہیں۔ دل کو سکون نہیں ہوتا ہے، بے چینی کا ماحول ہے۔ باپ کے رخصت ہونے کی، شہید ہونے کی کوئی غم نہیں ہے، بھائی کے شہید ہونے کا غم نہیں ہے، اور یہ ہے کہ شوہر کے رخصت ہونے کا غم نہیں ہے۔ غم اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر پھیل چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہ رہے۔ کہتی ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تو جائے۔ جب اس صحابیہ کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑتی ہے، بے ساختہ پکار اٹھتی ہے، کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ باحیات ہیں، آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، تو ان مصیبتوں کی ہماری نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں۔ یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، اور سچی محبت کا دم بھرنے والے یہ صحابہ تھے، یہ صحابیات تھیں۔ اور سیرت کے حوالے سے چند جھلکیاں میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ صحابہ کرام سنت کے متبع کتنے تھے، سنت کی اتباع کا جذبہ کس قدر صحابہ کرام کے درمیان تھا۔ اور اس کے بعد ہم اپنا جائزہ لیں گے، اپنا محاسبہ کریں گے کہ ہم کس حد تک، اور آج کا مسلمان کس حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور کس حد تک اپنے اس دعوے میں سچا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، آپ بھائی کتاب میں جامع عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے پاس پہنچتے ہیں، جہاں سے طواف شروع کیا جاتا ہے۔ حجر اسود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلت۔ اے پتھر، مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ تو پتھر ہے، تیرے اندر نہ نفع پہنچانے کی صلاحیت موجود ہے، اور نہ ہی تیرے اندر نقصان پہنچانے کی صلاحیت موجود ہے۔ تو نہ نفع کا مالک ہے، نہ نقصان کا مالک ہے، لیکن تجھے اگر میں چوم رہا ہوں تو اس لیے چوم رہا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے میں تجھے چوم رہا ہوں۔ یہ سنت کی اتباع کہ نبی نے کیا ہے کرنا۔ طواف قدوم میں جب انسان احرام کی حالت میں پہنچتا ہے اور طواف کرتا ہے، اس کو طواف قدوم کہتے ہیں۔ شروع کے 3 چکروں میں انسان رمل کرتا ہے۔ رمل یہ ہے کہ شروع کے 3 چکروں میں انسان یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کے اور کندھوں کو ہلاتے ہوئے چلتا ہے۔ رمل کرتے ہوئے وہاں ٹھہرتے ہیں اور کہتے ہیں فما لنا وللرمل، رمل کی کیا حاجت ہے؟ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، اور مدینہ سے جب دوبارہ مکہ پہنچے اور وہ طواف کر رہے تھے، تو مکہ کے حرم خانہ کعبہ کے ارد جو کفار بیٹھے تھے، انہوں نے ان صحابہ کرام کو طنز کرنا چاہا، یہ دیکھو بڑے ٹھاٹ کے ساتھ، بڑے جوش جذبے کے ساتھ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، مدینہ کی آب و ہوا نے، مدینہ کی کلائمیٹ نے ان کی کمر توڑ ڈالی، دیکھو ان کو کیسے ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رمل کرنے کا حکم دیا تھا کہ ان کو دکھا دو کہ ہمارے بازو میں ابھی طاقت موجود ہے۔
تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت ایک حکمت تھی، ریزن تھا، وجہ تھی کہ اس لیے عمل کیا تھا، لیکن آج تو مکہ فتح ہو چکا ہے، یہاں مشرکین کا نام و نشان ختم ہو چکا ہے، آخر آج کیا ضرورت ہے اس کی؟ آج تو کوئی ضرورت اس کی رہ نہیں گئی۔ لیکن پھر آگے وہ جملہ کہتے ہیں جو سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے کہ شیء صنعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا نحب ان نترکہ، کہتے ہیں وہ چیز جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں، تو اب ہمارے اندر یہ جرأت کہاں سے ہو سکتی ہے کہ ہم اس چیز کو چھوڑ دیں؟ وہ ہم چیز کیسے پسند کر سکتے ہیں کہ جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کر کے گئے ہوں، اور آج گرچہ اس کی حکمت نہ پائی جائے لیکن ہمارے اندر یہ جرأت کہاں سے ہو سکتی ہے کہ ہم اس چیز کو چھوڑ دیں؟ ایسے ہی وہ واقعہ کہ ابتداء اسلام میں شراب پینا جائز تھا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واقعہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی وہ حدیث جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المغالب کے اندر ذکر کیا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں صحابہ کرام کو شراب پلا رہا تھا، اور شراب اس دنوں کا کھجور کا شراب پلا رہا تھا۔ اتنے میں ایک آواز دینے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آواز دے رہا ہے کہ الا وان الخمر قد حرمت، خبردار شراب یہ حرام ٹھہرا دی گئی، پینا جائز تھا لیکن اب ہوشیار ہو جاؤ، اب شراب کی حرمت کی آیت نازل ہو گئی، شراب کو قیامت تک کے لیے امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرا دیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اخرج فاحرقها، کہتے ہیں اے انس نکلو اور شراب کو بہا دو۔ کہتے ہیں کہ شراب کو میں نے اڈیل دیا اور حالت یہ ہوئی کہ جرت فی سکک المدینہ، یعنی دیکھیے حکم کی اتباع، سنت کی اتباع، آرڈر کی اتباع، آرڈر کو فالو کرنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ آواز دینے والا مدینہ کی سڑکوں پر، مدینہ کی گلی کوچوں میں گھوم کر کے یہ حکم دے رہا الا وان الخمر قد، محبت اس کو کہتے ہیں، چوں چرا نہیں، فوراً کہا کہ بہا دو۔ آج کا مسلمان ہوتا کیا کہتا؟ بہاتا، پھینکتا، کہتا ہاں مولوی صاحب نے خطبہ دے دیا ہے، بینک میں فکس ڈپوزٹ ہے، چلو اب آئندہ نہیں کریں گے، 2 سال باقی ہے، 6 سال باقی ہے، لے لیتے ہیں، آئندہ نہیں کریں گے، لیکن مولوی صاحب کہہ رہے لون پہ گھر ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، ابھی خطبہ مولوی صاحب نے لون پر دیا ہے، لیکن چلے اب آئندہ نہیں کریں گے، لیکن یہ تو نکال لیتے ہیں، تو یہ تو نکال لیتے ہیں، جنازہ نکل رہا ہے، نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا ہے؟ یہ نکال لیتے ہیں تو جنازہ نکل رہا ہے، لیکن وہ لوگ کیا تھے کہ نہیں ابھی کا ابھی۔ اور مومن کی شان بھی یہ ہونی چاہیے کہ نیک کام کے کرنے میں وعدہ نہیں اور غلط کام کے چھوڑنے میں وعدہ نہیں۔ غلط کام چھوڑنا ہے، ابھی چھوڑنا ہے، ابھی توبہ کرنا ہے، اور نیک کام کرنا ہے تو ابھی کرنا ہے، وعدہ نہیں۔ تو یہ ہے کہ کہا کہ میں نے اڈیل دیا اور حالت یہ ہوئی کہ مدینہ کے گلی کوچوں میں شراب بہ رہا ہے۔ یہ تھی سنت کی اتباع۔ چاہتے تو بھی رہ سکتے تھے نا، وہ مٹکے، وہ گھڑے جس کے اندر شراب رکھے گئے تھے، حتیٰ کہ بعض روایتیں کہ جو جام لے جا چکے تھے منہ کے پاس، اس کو بھی انہوں نے ہٹا دیا، تو اس کا ثمرہ انہیں کیا ملا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ہم سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر آج ہم خار ہوئے تاریخ پورا ہو کر۔ تو سنت کی اتباع کا جذبہ یہ ہونا چاہیے، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کیسے کریں؟
محبت یہ ہے کہ آپ کی ہر فرمودات کو اپنا لیں، ہر معمورات کو ہم اپنا لیں، اور ہر منہیات کو چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جس چیز سے، جس گناہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس سے ہم باز آ جائیں۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے کہ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت کرنا ہے۔ دوسرا واقعہ صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کے ہاتھ میں، اس کی انگلی میں رأى خاتما من ذهب في يد رجل، کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی اللہ کے رسول نے دیکھی۔ اس انگوٹھی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کے پھینک دیا اور کہا کہ یعمد احدکم الى جمرۃ من نار فیجعلها فی یدہ، کیا تم میں سے کوئی آگ کے انگارے کو اپنی انگلی میں ڈالنا چاہتا ہے؟ اور دوسری روایت اس میں یہ ہے کہ میری امت کے مردوں پر سونا، گولڈ اور ریشم یہ حرام ہے۔ سوئیے گا نہیں، پتہ چلا جائے کہ مولوی صاحب نے کہا کہ سونا حرام ہے، سلیپنگ ہے نا، مسئلہ الٹا ہو جائے گا۔ سونا یعنی گولڈ، کہ گولڈ اور ریشم یہ دو چیزیں میرے مرد کی امتیوں میرے امت کے مردوں پر حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، جو اور صحابہ کرام موجود تھے، وہ کہتے خود خاتمت وانتفع بھی، بندے خدا اپنی انگوٹھی اٹھا لے، کسی کام میں لے آنا۔ اہل علم میں شرح حدیث نے مختلف باتیں کہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس گولڈ کو بیچ کر کے کسی کام میں لے جائے، یا یہ ہے کہ تمہیں اس سونے کا پہننا حرام ہے، لیکن گھر کے اندر جو مستورات ہیں، جو خواتین ہیں، کا تو پہننا جائے، ان کے کام میں آ جائے گا۔ لیکن اس صحابی رسول کا ایمان ہے، حکم کی اتباع اور پیروی دیکھی۔ کہتے ہیں لَوَاللَّهِ لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ تَرَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو ہرگز نہیں اٹھا سکتا ہوں، ہرگز نہیں لے سکتا ہوں، جبکہ اس انگوٹھی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری انگلی سے نکال دیا۔ جس انگوٹھی کو سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے نکال کر کے پھینک دیا تھا، اب میرے اندر یہ جرأت کہاں سے ہو سکتی ہے، میں کہاں سے اپنے اندر یہ ہمت پیدا کروں کہ اس انگوٹھی کو میں دوبارہ ہاتھ لگاؤں۔ یہ ہے محبت، یہ ہے سنت کی اتباع۔ اور میرے دوستو، بلا مبالغہ اگر آج ہم لوگوں کی جو صورتحال ہے، اگر ویسے ہی جیسے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کو اپنایا، اللہ کے رسول کے حکم کو اپنے اوپر نافذ کیا، اگر ویسے ہم نافذ کر لیں، میرے دوستو، آج ہماری زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے، ذلت و رسوائی کے بادل چھٹ سکتے ہیں، اللہ کی نصرت و تائید ہمیں شامل ہو سکتی ہے، دنیا کے اندر بھی امن و سکون کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے، اور مرنے کے بعد میں بھی انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی، اخروی کامیابی اور کامرانی ہم سب کی مقدر ہوگی، اگر وہی جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے دینی بھائیوں، یہ سنت کی اتباع اور پیروی تھی صحابہ کرام کے ہاں۔ سنن نبی داؤد کی وہ حدیث جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کتاب الصلاۃ کے اندر ذکر کیا ہے، کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھا رہے تھے اور جوتا پہن کر کے نماز پڑھا رہے تھے۔ اثناء صلاۃ، نماز کے دوران ہی آپ نے اپنے جوتے نکال کے بائیں سائڈ میں رکھ دیا۔ پیچھے جو صحابہ کرام آپ کے پیچھے مقتدی کی شکل میں نماز ادا کر رہے تھے، انہوں نے بھی اپنے اپنے جوتوں کو حالت نماز میں نکال دیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے،
نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے پوچھا کہ ما حملکم علی القاء نعالکم قالوا رأیناک القیت نعلیک فالقینا نعالنا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل اتانی فاخبرنی ان فیہا قدرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے پوچھا کہ بندے خدا تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں نکالے؟ کیا وجہ تھی تم لوگوں نے اپنے جوتے نماز کی حالت میں کیوں نکالے؟ صحابہ کرام کا ایمان دیکھیے، جذبہ دیکھیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارا نبی جوتا نکال کے نماز پڑھ رہا ہو تو ہمارے اندر کیسے جرأت کہ ہم جوتا پہن کے نماز پڑھیں۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے رہبر، ہمارے مربی، ہمارے قائد، ہمارے آئیڈیل، ہمارے سمپل، ہمارے نمونہ سب کچھ آپ ہیں، تو جب ہمارے آئیڈیل آپ ہیں، آپ جوتا نکال کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم لوگ کیسے جوتا پہن کے نماز پڑھیں؟ اس لیے ہم لوگوں نے یہ جوتا نکال دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جو جوتا نکالا وہ اس وجہ سے کہ جبریل امین آئے اور انہوں نے بتایا، مجھے اس بات کی خبر دی کہ اس جوتے میں نجاست اور گندگی ہے۔ سنا آپ نے؟ یہ تھی سنت کی ابتدا، یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کہ جو جتنا کر رہے ہیں اتنا آنکھ بند کر کے کرنا ہے، چوں چرا نہیں کرنا ہے۔ چاہتے تو صحابہ کرام بھی جوتا نہ نکالتے اور بعد میں اللہ کے رسول سلام پھیرتے تو پوچھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب نماز شروع کیے تو آپ جوتا پہن کے شروع کیے، لیکن بیچ میں آپ نے جوتے کو نکال دیے، پوچھ سکتے تھے نا، لیکن نہیں بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، ضرور کوئی حکمت ہوگی اس کے اندر، اسی لیے آپ نے جوتے نکال دیے ہیں، انہوں نے نکال دیا۔ تو یہ ہمارے اور اس صحابہ کرام میں فرق ہے کہ ہم کرتے کچھ نہیں ہیں، انگلی زیادہ کرتے ہیں، لیکن نہیں کرتے کچھ نہیں ہیں، انگلی زیادہ کرتے ہیں۔ آج دیکھیں کتنے لوگوں کو، یعنی صحابہ کرام کی ہستیاں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو برا مت کہو۔ انسان چہرہ دیکھیے، نہ چہرہ سنتی ہے، نہ لباس سنتی ہے، نہ معاملات سنتی ہیں۔ چہرہ دیکھیے تو داڑھی گلیر، کپڑا دیکھیے تو ٹخنے سے نیچے، معاملات دیکھیے تو 420 مکاری، یہ وہ سب کچھ، لیکن بیٹھ کر کے ابو بکر نے ایسا کیا، عثمان نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، جسے لگتا ہے یہ صحابہ کرام کے نوکر کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کرنے والے تھے، چوچرا کرنے والے نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے آئیڈیل، سمپل، نمونہ یہ نبی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ہر معاملے میں سمپل اور نمونہ سمجھا، آئیڈیل سمجھا، اور آنکھ بند کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو اپنا لیا، تو دنیا ان کی ہو گئی جدھر چلے، ہواؤں نے رخ ان کی طرف پھیر دیا۔ اور آج ہمارا معاملہ ہے کہ کرتے نہیں ہیں، انگلیاں کرتے ہیں، کرنا کچھ نہیں ہے، بیٹھ کر کے بس گپ شپ کرنا ہے۔ اور یہ ہے کہ حتیٰ کہ صحابہ کرام کی وہ ذات مقدسہ مبارکہ، ان کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا۔ آپ قربان جائیے صحابہ کرام کی ایمان پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ کے لوگوں کا مسئلہ کیا تھا بتائیے آپ کو؟ مدینہ کے لوگوں کا کاروبار کیا تھا؟ پیرس اور امریکہ سے ان کی تجارت تھی، کیا چیز تھی؟ کھجور کی کھیتی کرتے تھے مدینہ میں، اور مکہ کے لوگوں کا قافلہ شام جاتا تھا، سیریا جاتا تھا، وہاں سے تجارت ہوتی تھی۔ لیکن مدینہ کے لوگوں کی بنیادی چیز کیا تھی؟ کھیتی۔ وہ صحابہ کرام، انصار صحابہ کرام کھجور کی کھیتیاں کرتے تھے، تعبیر نخلا کیا کرتے تھے کہ نر و مادہ کھجور کو تقدیم کو اس طریقے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، یہ کیا کرتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول ایسا ہم لوگ کرتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں تو
پھل اچھا آتا ہے، یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دو۔ کیا کہا؟ چھوڑ دو۔ ہم اور آپ ہوتے مولوی صاحب ہی منبر پہ خطبہ دیتے ہیں، گلا کاٹتے ہیں، سود کھانا حرام ہے، سود کھانا، لینا دینا، یہ اللہ تعالیٰ سے فائٹ کرنا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت پڑھو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ مولوی صاحب گلا پھاڑ رہے ہیں، یہ سورہ بقرہ کی آیت پڑھو، سنو اس کی تفسیر کو، اس کو پھر آدمی آئے گا خطبے کے بعد، اچھا مولانا تو جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں، یہ تو بچنا مشکل ہے، یہ تو ایسا مشکل ہے، تو مشکل ہی مشکل میں جاتا ہے۔ آخر میں وہ خواب دیکھتا ہے کہ امبانی بن جائے، امبانی نہیں، وہ زیرو سے اور زیرو چلا جاتا ہے اور کروڑ پہ آ جاتا ہے، جو تھا وہ بھی چلا گیا۔ تو وہ صحابہ کرام، ان کے ہاں چوچرا نہیں تھا کہ چاہتے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم کہ ہم لوگ ایسا کرتے، ہمارا تجربہ ہے، ہمارا ایکسپیرینس ہے، ہم تو برسوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں، کہہ سکتے تھے نا۔ لیکن ہمارے اور ان صحابہ کرام میں یہ فرق تھا کہ آئیڈیل جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ کے لیے آئیڈیل ہے، ہر چیز میں آئیڈیل ہے، اس میں بھی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے چھوڑ دو، چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ ایمان ان کا تھا، چھوڑ دیا۔ آنے والے سال میں حضور کی فصل جیسے آنی چاہیے ویسے نہیں ہے۔ تو ان صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم لوگوں کو چھوڑنے کا قابل چھوڑنے کا حکم دیا تھا، آپ لوگوں نے کر لیا، لیکن فصل جیسے آنی چاہیے تھی نہیں آئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آپ لوگ دنیاوی معاملات میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، یعنی آپ کا مشغلہ کھیتی کا ہے تو کھیتی کے بارے میں آپ کی نالج زیادہ ہے، تو جیسا کرتے تھے ویسا ہی کرو۔ ان دونوں واقعوں سے عقیدے کا ایک بہت اہم مسئلہ بھی مستنبط ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے جو سنن نبی داؤد کی حدیث پیش کی گئی کتاب الصلاح کی کہ جبریل امین آئے اور خبر دے کہ جوتے پہ گندگی لگی ہوئی ہے، اللہ کے رسول نے نکال دیا۔ اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو تعبیر نخلا سے منع فرمایا، آئندہ سال پھل نہیں آیا، پھر کہا کہ ویسے ہی تو۔ ان دونوں چیزوں سے کیا مسئلہ مستمت ہوتا ہے؟ ایک عقیدے کی ایک اہم چیز سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ ڈاؤٹ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، کیونکہ غیب کی باتیں جانتے تو وہ جوتا گندگی لگے اس کو پہن کر نماز کیوں پڑھتے؟ اور اگر غیب کی بات جانتے تو ان صحابہ کرام کو تعبیر نخلا کرنے سے کیوں منع کرتے کہ آئندہ سال پھل اچھا نہیں آئے گا؟ تو اپنے ان صحابہ کرام کو مشقت میں کیوں ڈالتے؟ نہیں ڈالتے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ میرے دینی بھائیوں، اور ہماری اس مجلس میں خواتین بھی موجود ہیں، ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں کرنی ہے تو محبت ایسے ہی کرنی ہے جیسے ان صحابہ کرام نے کی تھی۔ ان صحابہ کرام نے کیا کی تھی؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے اسے آنکھ بند کر کے انہوں نے کر لیا، جن چیزوں سے منع کیا اس کو بلا کسی چون چرا کے ان چیزوں سے باز آ گئے۔ آج ہمارا بھی سیوا یہی ہونا چاہیے، یہی ہونا چاہیے، یہی سیوا اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت۔ آج ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، وہ تو جو محبت کا دم بھرتے ہیں ابھی، جو کچھ روڈوں اور شاہراہوں پر جو ڈھول تماشا ہو رہا ہے وہ دیکھ ہی رہے ہیں، ان کو تو چھوڑیے، اپنے کو ہم اور آپ لے لیں۔ ہم بھی تو محبت رسول کا دم بھرتے ہیں، اپنے چہرے کو ہم دیکھ لیں، کیا ہمارا چہرہ سنتی چہرہ ہے؟ ہمارے چہرے پہ داڑھی ہے، سنتی چہرہ ہے؟ محبت تو ہے اللہ کے رسول سے، تو اللہ کے رسول سے محبت ہے تو اپنا چہرہ تو سنت کا بنا دو۔ ایک خاتون ہے، وہ بھی محبت رسول کا دم بھرتی ہے، کیا وہ پردہ کرتی ہے؟ بے پردہ نکل رہی ہے، فل میک اپ کر کے باہر سے جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات یہ ہیں، دعویٰ جھوٹا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان خواتین کو، حتیٰ کہ اگر وہ مسجد میں آ رہی ہے نماز کے لیے،
اگر وہ خوشبو لگا کر کے آ رہی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کوئی بھی عورت اگر وہ خوشبو لگائے گی بخور لگائے گی تو میری مسجد کے قریب نہ آئے. تو جب ایک خاتون خانہ پرفیوم اور خوشبو لگا کر کے مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے نہیں آ سکتی ہے، اس کے آنے سے شریعت نے منع کیا ہے، تو کیا وہ خاتون شاپنگ کے لیے یا فنکشن میں یا نکاح اور ولیمے کی مجلسوں میں یہ میک اپ کر کے جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی ہے. یعنی وہ عورت بھی محبت رسول کے دعوے میں جھوٹی ہے، اس کا دعویٰ سچ دعویٰ جھوٹا ہے. اگر سچی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو. اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا لین دین تمام چیزیں کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر. آج کتنے بھائی وہ مولانا ایسا ہے کہ آج کے وقت میں اگر جھوٹ نہ بولا جائے گا تو بزنس کا ایسا حساب کتاب کھانے کا وعدہ ہو جائے گا. بولتے نہیں بولتے، کھانے کا وعدہ ہو جائے گا. سب سے بڑی تلبیس ابلیس اور شیطانی وسوسہ ہے. ارے میں کہوں گا کہ تم آج 2 دن کے سیٹ ہو، آج 2 دن کو تم کو تجارت کرتے ہوئے جمعہ 8 دن ہوا ہے کہ تم تاریخ اور بزنس میں ہو. 14 صدی پہلے تاریخ صحابہ کرام تم کھاؤ. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کون نہیں جانتا ہے؟ غنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی زبان میں کہتے ہیں سیٹ. غنی کا مطلب مالدار سیٹ. 14 صدی پہلے کے سیٹ. عبدالرحمن ابن عوف کو دیکھو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو. یہ لوگ عرب کے یہ بڑے بزنس مین تھے. غزوہ تبوک کے موقع پر ہنگامی چندے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ اور گھوڑوں کو ملا کر کے 950 تعداد میں ہنگامی چندہ دیا تھا، اور ہزاروں 30,000 درہم سے کہیں زیادہ آپ نے کیش اللہ کے رسول کو دیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہو گئے کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. آج کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بھی کریں کچھ اثر پڑنے والا نہیں. لیکن ان کی تاریخ ان کی سیرت آپ پڑھ ڈالیے کہ کسی موڑ پر انہوں نے ایک بار جھوٹ کا سہارا لیا ہو، ایک بار کہیں وعدہ خلافی کی ہو، ایک بار کہیں مال کے دینے میں اونچا نیچا کر دیا. تو یہ کہنا کہ بھائی جھوٹ نہیں بولیں گے کھانے کا وعدہ ہو جائے گا، یہ چیز کیا ہے؟ یہ ایمان ہے. ہمارے لیے آئیڈیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے. کتاب البیوع حدیث کی جب کتاب آپ پڑھیں گے تو حدیث کے اندر جہاں کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الصیام ہے، کتاب الزکاۃ ہے، کتاب الحج ہے، کہ نماز کا چیپٹر، روزے کا چیپٹر، زکوٰۃ کا چیپٹر، حج کا چیپٹر، یعنی نماز کیسے پڑھیں، زکوٰۃ کیسے دیں، روزہ کیسے رکھیں، حج کیسے کریں. اسی میں ایک چیپٹر یہ ہے کتاب البیوع کہ آپ خرید و فروخت کیسے کریں. تو ہماری زندگی کا مسئلہ ہے نا بزنس مینوں کے لیے، تو وہ طریقہ بھی اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا ہے. تو اللہ کے رسول ہمارے لیے ہر چیز میں آئیڈیل ہیں. سچی محبت یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں، اس پر عمل کریں. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا طریقہ ہے اور یہی سچی محبت ہے. ورنہ ہم بھی اپنے دعوے میں جھوٹے ہوں گے، اور جب انسان اپنے دعوے میں جھوٹا ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے خیر نہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حقیقی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. صرف دعویٰ ہی نہیں، دعوے کے ساتھ عملی طور پر ہم کر کے دکھائیں اور اپنی زندگی میں برت کر کے دکھائیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. مولا تو ہمیں سچی محبت کی توفیق عطا فرما. مولا ہم جب تک دنیا میں رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل سمپل نمونہ مانتے ہوئے زندگی کے جو بھی مراحل ہیں اور جو بھی چیزیں ہماری زندگی میں پیش آتی ہیں ان تمام چیزوں کو ہم سنت رسول کی روشنی میں ادا کرنے کی توفیق ادا کرنے کی کوشش کریں. مولا تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما اور ہر قسم کی
معصیت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.